پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، خداوند کی تعریف ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر یوسف رضا، یونائٹڈ گاسپل ہیلنگ چرچ، گلزار ٹاؤن، ملتان، پاکستان، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اس وقت اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ اپنے پیارے بھائی ہم خدمت پاسٹر مبارک سرفراز کا، جن کی بدولت ہم اکٹھے مل کر خداوند کی منادی پوری دنیا کے لیے کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر خداوند اپنے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ وہ کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، وہ کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اس کلام کے لیے ہم سب تیار ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، دعا کریں گے۔ بیروبر کے خالق اور مالک خدا قدوس بزرگ و برتر یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں، خداوند جی میں آپ کا خادم اپنے آپ کو آپ کے حضور لاتا اور اپنے ہونٹ زبان گلے کو خداوند آپ کی حضوری میں رکھتا ہوں۔ خداوند مسا کر، تاکہ آج جو کچھ بھی خدا تیرے کلام سے ہم سیکھیں وہ بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت اور بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بن سکے۔ سو خداوند بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، آئیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت کلام پاک کو سنیں گے، اور یسوع مسیح کی انجیل، مقدس متی کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور صدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع مسیح کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے سے
بحالی اور شفا کے اس کام سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ عورت جو غیر قوم سے ہے، اس کی بیٹی ایک بدرو گرفتہ ہے، وہ بدرو اسے ستاتی ہے، اور جب یسوع سور اور صدا کے علاقہ سے روانہ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت یسوع کے پیچھے پیچھے چلاتی ہے، پیچھے پیچھے آتی ہے۔ یسوع اس کی بات کو پہلے اگنور کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے۔ اور یہودی قوم غیر اقوام کے لوگوں کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ غیر اقوام کو کم تر سمجھتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان کو اپنے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ مگر اس پیراگراف میں یسوع مسیح عورت کو رد نہیں کرتے، اس عورت کو کم تری کا احساس نہیں دلاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بعد میں اس کی بیٹی کو شفا یا بحال نہ کرتے۔ اس سے جو ہم پہلی بات اس پیراگراف میں سے مسیح خداوند کے معجزے اور شفا اور بحالی کے کام میں سے سیکھتے ہیں کہ یہ عورت مسیح یسوع کے پاس آئی اپنی بیٹی کی بحالی اور شفا کے لیے۔ یہ صرف اگر خدا کے کلام میں دیکھیں کہ یہ صرف آئی نہیں ہے، مگر صرف آ جانے سے ہی اس کی بیٹی کو زندگی اور شفا اور بحالی نہیں ملی، بلکہ ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، اگر ہم کسی کے پاس دعا کے لیے جائیں اور ہمارے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس عمل سے گزر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چرچ کے ممبر نہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ آپ ریگولر ہمارے چرچ کے ممبر بنے، پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس ایمان سے دعا کے لیے آتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یسوع اس عورت کے ایمان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس عورت کے ایمان کو پرکھ رہے ہیں، اس عورت کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ عورت بڑی ہی حلیمی اور بڑی ہی عاجزی اور بڑی ہی انکساری کے ساتھ، بلکہ نہایت حلیمی کے ساتھ خداوند کے سامنے عرض کرتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ کتے بھی اپنے مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں، تب یسوع المسیح نے اس کی بات کو سنا تو پھر اس کی بیٹی کے لیے شفا اور بحالی کا اعلان کیا۔ آج ہمیں اس سے چیلنج ملتا ہے، اگر میں مسیح کے پاس آتا ہوں اور شفا نہیں پا رہا
تو کون سی میری زندگی کا حصہ ہے جہاں مجھے جھکنے کی ضرورت ہے؟ شاید تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، شاید حلیم ہونے کی ضرورت ہے، شاید میں صرف خداوند سے مانگنے کے لیے آتا ہوں، مگر خداوند کیا چاہتا ہے؟ ہمارے لیے سوال ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے کہ میں 2 قدم اور آگے بڑھوں، میں اور زیادہ گہرائی میں جا کر خداوند کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کچھ عادات جو میری بحالی اور شفا میں رکاوٹ کا سبب ہے ان کو چھوڑ دوں اور اپنی زندگی میں اپنی برکت کو اور شفا کو حاصل کروں۔ اس کا یہ کہنا کہ کتے بھی اپنے مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں، یہ اس کے لیے بڑے ایمان کا اظہار ہے۔ یہ عورت اپنے اس ایمان کے اظہار کو بیان کرتی ہے، اور یہ بڑا ایک گہرا خدا کے کلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا کے اندر، کلام کے اندر ہمیں مضبوط ہونا ہے، اور یہ عورت اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہو کر آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے خداوند، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکے روٹی کھائیں، میں یہ نہیں کہتی کہ جو لڑکوں کی روٹی ہے وہ مجھے دے، لڑکے روٹی کھائیں، لیکن کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور کو ہم ایک چھوٹا سا حصہ دے دیتے ہیں تو وہ خوشی سے کھاتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ خداوند بے شک آپ نے درست فرمایا، لیکن اگر ایک ٹکڑا گرے ہوئے میں سے مجھے مل جائے تو میں برکت پا جاؤں گی، کیونکہ خداوند بڑا ہی رحیم، خداوند بڑا ہی قادر، خداوند بڑا ہی حلیم اور فروتن ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ تو قادر ہے، تو حلیم ہے، تیری قدرت بڑی ہے۔ خداوند مجھے ایک ٹکڑا ہی چاہیے کیونکہ تو بڑا، تو قادر، میں حلیم ہوتی ہوں، میں اپنے آپ کو عاجز کرتی، انکسار، حلیمی، فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو نیچے لاتی ہوں۔ تیری قدرت پہ بھی میں یقین رکھتی ہوں۔ مجھے تھوڑا سا چاہیے تو میری بیٹی آزاد ہو جائے گی۔ غور کیجئے، وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ بے دل نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں چھوڑتی، اس نے بلکہ وہ مسلسل خداوند سے درخواست کرتی ہے، پکارتی ہے، چلاتی ہے، مانگتی ہے۔ وہ خداوند کے پیچھے پیچھے چلتی پکارتی ہے۔ شاگرد اس کے لیے کہہ رہے ہیں خداوند دیکھ وہ پکار رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے ایمان کو کبھی کبھی اسی طرح ٹیسٹ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ بے دل ہو جاتا ہے، بے حوصلہ ہو جاتا ہے،
لیکن یہاں پر ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ اور پھر جب خداوند نے یہ الفاظ بولے تو خدا نے کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ ہاللیلویہ، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس کی بیٹی کے لیے شفا کا اعلان کیا۔ ہاللیلویہ، جب یسوع مسیح نے اس عورت کے ایمان کو دیکھا اور اس نے جب یہ لفظ کہے تو خداوند نے کہا کہ تیرا ایمان بڑا ہے، پھر اس کی بیٹی کے لیے شفا کا اعلان کر دیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اسی گھڑی جب یسوع نے اس کے ایمان کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا اور اس کی بیٹی کے لیے شفا کا اعلان کیا، کلام بیان کرتا ہے اسی گھڑی اس کی بیٹی شفا پا گئی۔ ذرا غور کیجئے، دیکھیے، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری یہ بیماری بہت لمبی ہے، لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی کمزوری کے باعث آگے نہیں بڑھ سکتا، تو مجھے اپنے ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری حالت تبدیل نہیں ہو سکتی، میری زندگی بدل نہیں سکتی، میں تندرست نہیں ہو سکتا، تو مجھے ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیراگراف، یہ پیسج، یہ حوالہ ہمیں ایمان میں بڑھنے کے لیے ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمارے لیے ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پر یسوع ناصرت کے ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح وہاں پر بہت بڑے بڑے معجزے اور بہت بڑے کام نہیں کر سکا کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ ایمان میں پختہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کے معجزے نہ دیکھ سکے۔ ایک اور جگہ پر ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے رومی سپاہی کے خادم کو شفا بخشی، اس نے اعلان کیا اس کی شفا کے لیے۔ ایک جگہ پر جب یسوع کے شاگرد شفا نہ دے سکے تو اس ایمان کی کمزوری کے وجہ سے وہ ان کو شفا نہ دے سکے، کیونکہ اس کے اندر ایک بدرو تھی، اور ایک ایسی بدرو تھی جو نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پھر وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے شاگردوں کو بھی کہا لیکن وہ اس کو نکال نہ سکے۔ اس وقت میرے پیارے یسوع نے کہا اے کاجرو اور کم اعتقاد نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ وہ پوچھنے لگے ایسا ہم کیوں نہیں کر سکے؟ یسوع نے کہا تمہارے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند پر ہمارا ایمان فطرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، نہ ہی بڑھتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے
کوئی ایسی چابی نہیں ہے، کوئی ایسا ٹیکا نہیں ہے جس سے ہمارا ایمان مسیح میں ایک دم بڑھ جائے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ موجزانہ طور پر جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھتا بڑھتا ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی زمین کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے دل کی زمین کو دیکھنا ہے، اس پر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میں اس وجہ سے تو نہیں ناکام ہو رہا؟ کیا میں اس بات کو، کلام خدا کو سنتا ہوں، کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہے جس کے باعث کلام میری زندگی میں جڑ نہیں پکڑ رہا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا کی مصروفیات میں پھنسا ہوا ہوں، میں خداوند کے کلام کو وقت نہیں دے رہا تاکہ وہ میری زندگی میں کام کرے اور مجھے تبدیل کرے اور میں ایمان میں بڑھ سکوں۔ پھر ہم اس کلام میں ایک اور بات سیکھتے ہیں، اور وہ ہے ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنا۔ خاص طور پر ماں باپ، کلیسیا، خادم، ایلڈرز، پریئر ٹیم، کوائر ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، چرچ کے خادم کے لیے، ایلڈرز کے لیے، لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے۔ اس عورت کی بیٹی کہاں ہے؟ غور کیجیے، کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں ہے، اپنے گھر میں، لیکن یہ عورت کہاں ہے؟ یہ عورت یسوع مسیح کے پاس، صرف پاس ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور چلاتی ہے، شدت کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شفا کے لیے، بحالی کے لیے، آزادی کے لیے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ شفاعت کا کام ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے چرچ کی، اپنی کلیسیا کی، اپنے خادم کی، اس کے گھرانے کی، بیماروں کی، کیا ہم شفاعت کرتے ہیں تاکہ وہ آسمان کی بادشاہت کے وارث بن جائیں؟ جب ہم خدا کے کلام میں لازر کا واقعہ سنتے ہیں تو لازر اور بادشاہ کی کہانی ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لازر ابراہیم کی گود میں ہے تو وہ وہاں پر شفاعت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب یہاں سے کسی کو بھیج تاکہ جو میرے بھائی ہیں وہ اس عذاب میں نہ جائیں۔ میرے عزیزو، خدا آج چاہتا ہے، ہمیں اس پیسج سے سبق ملتا ہے کہ ہم شفاعت کرنے والے بھی تیار ہوں۔ روح القدس کی معموری کے لیے، ان
کے تبدیل ہونے کے لیے، ان کی برکت، ان کی تعلیم کے لیے کیا ہم شفاعت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں؟ ہمیں آج اس 2020 کے اندر یہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے۔ آئیے ہم مل کر، تمام خادمین، تمام پریئرز ٹیم، تمام دعائیہ گروپ، تمام لوگ اس سوشل میڈیا کے ذریعہ سے کلیسیائی طور پر چرچز کے اندر مل کر شفاعت کریں، دعا کریں، تاکہ خدا کا رحم، خدا کا فضل، خدا کی برکت پوری دنیا پر چھا جائے اور خدا ایمان میں ہمیں مضبوط کرے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے جو دوسروں کے لیے تسلی اور اطمینان کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہم مضبوط بنتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ شفاعت کرنے والے مددگار انتہائی اہم رول ادا کرتے ہیں چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر۔ پاسبان کے ساتھ جب وہ مل کر دعا میں ٹھہرتے ہیں، لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، تو خدا کے کلام میں ایک خادم کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑے بوجھ کے ساتھ اپنی منسٹری ورک کو کر رہا ہے۔ بنہارڈ بونکے جو پچھلے دنوں خداوند میں سو گیا ہے، جب اس نے افریقہ کے اندر اپنی منسٹری کا آغاز کیا تو جس جگہ پر وہ گیا وہاں پر پانی اتنا اچھا نہیں تھا، اور وہ پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اور اتنا سخت بیمار ہوا کہ ایک دن وہ لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کالی چادر اسے دکھائی دی، اور جب کالی چادر کو اس نے دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نے آسمان پر چلے جانا ہے۔ لیکن اسی گھڑی جیسے ہی چادر والا سین ختم ہوا، اسی گھڑی ان کے ایک چرچ جو جرمنی میں تھا، وہاں پر ایک خاتون اس خادم کے لیے دعا کر رہی تھی، اور خدا نے اسے رویا میں دکھایا، اور خدا نے کہا کہ یہ بہن تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میں اسی گھڑی جب وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی، شفاعت کر رہی تھی، میں اسی گھڑی تندرست ہوا، میں شفا پا گیا، میں نے برکت پا لی، اور میں نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ تو اس عورت کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے محسوس کیا۔ اور اس عورت کے پاس جب اس کا باپ جاتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے خداوند نے پاک روح کی ہدایت سے یہ فرمایا کہ تو اپنے خادم کے لیے دعا کر، تو اپنے خادم کے لیے شفاعت کر، تو اپنے خادم کے لیے رول قدس میں ٹھہر کر دعا کر۔ تو میں اس کے لیے شفاعت کر رہی تھی، اور خداوند نے اسی وقت اس خادم کو شفا دے دی، اور خداوند کا نام اس کی زندگی میں جلال پانے لگا۔ ہمیں دعائیہ مددگاروں کی ضرورت ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے ابلیسی قوت کو جو اس کی بیٹی کو ستاتی تھی، اس نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم کئی دفعہ جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا بدروح گرفتہ میں کوئی آ جاتا ہے
تو ہم ابلیس کے ساتھ پیکج کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم یسوع مسیح سے اپنا ایمان ہٹا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیانے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم ایسے تویز دینے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں ہم ابلیس کے ساتھ۔ لیکن اس عورت نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے، اس نے کمپرومائز نہیں کیا ابلیس کے ساتھ۔ بے شک وہ اس کو بہت ستاتی تھی، بہت رلاتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی، لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس گئی، اس کے پیچھے چلتی رہی، اسے پکارتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ یسوع ابن داؤد کے بیٹے، میری بیٹی پر رحم کر۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم پر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں باسیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پادری صاحب، ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ عجیب، کیونکہ ہم ابلیس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں جب ہم دعا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے گھر میں بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب ہم ابلیس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ خاندان کو وہ تباہ کر دیتا ہے، خاندان کو وہ توڑ دیتا ہے، خاندان کی زندگیوں کے اندر وہ خلل پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہم ابلیسی قوتوں سے کمپرومائز نہ کریں، بلکہ یاد رکھیں خداوند نے ہمیں ان پر اختیار دیا ہے۔ خداوند نے فرمایا، جاؤ ابلیس کی ساری قوتوں اور طاقت پر غالب آؤ، سانپوں اور بچھوؤں کو کچل ڈالو۔ آئیے آج ہم خاص طور پر دعا کریں، ایمان میں بڑھنا سیکھیں، خداوند ہماری مدد کرے۔ اس کنانی عورت سے سیکھیے، اس کنانی عورت کے ایمان سے اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ اگر ہم کسی بھی طرح کی مشکل، خاص طور پر بیماری اور ابلیس کے حملے جو ہمیشہ ہمیں بے دل کرتے ہیں، مایوس کرتے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، ہم ان کے لیے خداوند کے حضور مل کر شفاعت کریں، دعا کریں۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ پس آج ہمیں جس کے پاس کل اختیار ہے، ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کنانی عورت کی طرح جو وہ یسوع مسیح کے پاس گئی، یہ جان کر کہ اس کے پاس ہی شفا مل سکتی ہے، اس کے پاس ہی ہمیں برکت مل سکتی ہے، یہی ہمیں مخلصی اور بحالی دے سکتا ہے، یہی ہماری زندگی کے اندر خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، دیکھیں، غور کریں۔ اگر ہم اس وقت بے دل ہیں، مایوس ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، تو آئیے یسوع مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، ہر ویلے تے ہر تھاں چلے، ہر ویلے تے ہر تھاں چلے، یسوع ناصری دا نہ چلے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں ہی شفا ہے، بحالی ہے، زندگی ہے۔ ہم اپنے ایمان میں آگے بڑھیں
اور خداوند ہمیں اس فضل کے ساتھ مضبوط کرے اور ہم دنیا میں اس کی انجیلی خوشخبری کو پھیلاتے ہوئے اس کے جلال کو دکھا سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، خدا کی تعریف کرتا ہوں اور خدا کی تمجید کرتا ہوں اور خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے پیارے بھائی پاسٹر مبارک سرفراز کا نہایت شکر گزار ہوں، جو آج ہمارے چرچ میں یونائٹڈ گاسپل ہیلنگ چرچ گلزار ٹاؤن ملتان پاکستان میں خدا کے کلام کی منادی اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس نے ہمیں موقع دیا، تاکہ میں آپ کا خادم پاسٹر یوسف رضا جو خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور خدا کے نام کو جلال دے رہا ہوں، میں کوئی بڑا خادم نہیں ہوں، میرا یسوع عظیم ہے، میرا یسوع سب سے بڑا ہے، میرا یسوع معجزے کرنے والا ہے۔ اس لیے آج ہم یسوع مسیح میں ایک ہو کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ہم دعا کریں گے۔ آئیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم دعا کریں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور یسوع مسیح کے پاس اس کنانی عورت کی طرح آئیں اور یسوع سے پکار کر کہیں، اے ابن داؤد، خدا کے بیٹے، ہم پر رحم کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ خداوند جتنے بھی لوگوں نے آپ کے کلام کو سنا ہے، سن رہے ہیں، اگر ان میں کوئی بیمار ہے، یسوع کے نام میں وہ شفا پائے، برکت پائے۔ ایمان میں کمزور ہے، خداوند یسوع کے نام میں ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا کر خداوند آپ کے نام کو جلال دیں۔ پوری دنیا پر رحم اور ترس کھا اور اس وبا کو، جو کرونا کی وبا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر۔ ہم اپنے پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند آپ کی رحمت ہم سب پر ہو جائے۔ خداوند ہمارے بھائی کو، ہمارے چرچ کو، ہماری کلیسیا کو کثرت کے ساتھ برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو سکھائی۔ ہم مل کر کہیں گے، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت پوری دنیا کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، کل کلیسیا کے ساتھ اور ہمارے چرچ کے ساتھ، آپ سے لے کر ہمیشہ تک خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہوتی رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو، آمین۔